اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ویورز، آج ہم آپ کو حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ نمبر 62 سنائیں گے، جس میں آپ نے اللہ کی توحید اور اللہ سے رابطہ کیسے رکھنا ہے، اپنی دنیا میں زندگی اسلام کے مطابق کیسے گزارنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو، یعنی کہ نیک کام کرتے جاؤ اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے موت کی طرف۔ موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے، اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے، اسے آخرت سے بدل لو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑا ہے، یعنی کہ آزاد چھوڑا ہے۔ شریعت کی پابندیاں جو ہیں انسان پر بہت آسان ہے اگر اس کی طرف انسان آئے۔ تو موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت یا دوزخ ہے۔ موت کے بعد جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لمحہ کم کر رہا ہے اور ہر ساتھ اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہے، یعنی کہ انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جو جاتا ہے، وہ عمارت ڈھلتی ہے جب انسان پہ جھریاں آتی ہیں، بوڑھا ہوتا ہے، چلنا مشکل ہو جاتا ہے، نظر کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے، انسان کی جو عمارت کھڑی ہوئی، جسم وجود کو عمارت کی تشبیہ دی گئی ہے، کم ڈھائی جا رہی ہے، کم ہی سمجھی جانے کے لائق ہے، اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور ہر نئی رات لگاتار کھینچے لیے جا رہی ہو، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے۔ اور وہ عازم سفر ہے کہ ہم ازل سے جو ہے آخرت کی طرف یہ جو زمانہ جائے گا، جسے ہمارا ہر مسلمان کا یقین ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی۔ تو اس کے دوران جو ہماری زندگی کا سفر ہے، اس میں ہم نے کیا اچھے کام کیے ہیں جو محشر میں شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیب ہو۔ جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اس کو اچھے سے اچھا زاد راہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو۔ توشہ آخرت سے مراد نیک کام لے لو، اپنے نفسوں کو بچاؤ، برائی سے بچو، برے کاموں سے بچو، شیطانیت سے بچو۔ اپنے نفسوں کو بچا سکو جس کی صورت میں یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے، اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، گناہوں سے بچے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اپنی خواہشوں پر قابو رکھے، لالچ میں نہ پڑے، چونکہ موت اس کی نگاہ سے اوجھل ہے، وہ موت کو بھولا ہوا ہے، اور امیدیں، خواہشات، دھوکہ دہی جو ہے اس کو فریب دیے ہوئے ہے، اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے، جو گناہوں کو سجا کر دنیا کے رنگوں میں اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو اور توبہ کی طرف نہ آئے۔ توبہ کی ڈھارس بندھاتا ہے کہ تو گناہ کرتا رہ، بعد میں توبہ کر لینا۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ اسے التوا میں ڈالتا ہے، توبہ کو التوا میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ موت غفلت و بے خبری کی حالت میں ایسے شخص پر آ جاتی ہے کہ جو برائیوں میں ہی رہتا ہے اور وہ
موت آ لیتی ہے اور وہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس فرمان کے مطابق زندگی میں سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے کہ اس کام سے مجھے جنت ملے گی یا جہنم ملے گی۔ یہ انسان کو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے۔ اچانک ٹوٹ پڑتی ہے موت اور حسرت ہی رہ جاتی ہے کہ کاش میں توبہ کر لیتا، کہ اس کے غفلت نے اسے بے خبری میں رکھا، مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ ہم اللہ بارک تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور سب کو بخش دے اور ہمیں اپنے رستے یعنی کہ نیکی کے رستے پر اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں گامزن کرے اور ہم توبہ کی طرف ہم آئیں اور نیک کاموں کی طرف ہم آئیں۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ بتائی ہے، قرآن پڑھیں، قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تیزی میں نہیں پڑھیں۔ اور قرآن ایک اللہ کا میسیج ہے، قرآن جو ہے زندگی گزارنے کا مسلمان کو اسلام کے مطابق رہنمائی ہے۔ قرآن جب بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، گھر میں ہمارے ترجمے والا قرآن پاک ہونا چاہیے۔ عربی اگر آپ کو نہیں آتی تو ترجمہ پڑھنے کا بھی ثواب ہے اور سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کا اسلام کے مطابق کیسے کیا فرماتے ہیں۔ عربی بھی پڑھنی چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ اردو جس کو عربی نہیں آتی، جو بڑی عمر کے ہو چکے ہیں، جو اب قرآن نہیں عربی سیکھ سکتے، ان کو چاہیے کہ گھر میں ترجمے والا قرآن لائیں، اپنی زبان کے مطابق اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے اپنے بچوں کی اچھی اسلام کے مطابق تربیت مائیں کر سکتی ہیں۔ تو اس کو ضرور لازم اس میسیج کو شیئر بھی کریں اور اس کو آگے پھیلائیں کہ ترجمے والا قرآن اردو میں، انگلش میں، جو بھی جس زبان میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے، اس ترجمے کی زبان میں ترجمے والا جو ہے قرآن لازمی ہر گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ مائیں جو ہیں اپنے بچوں کی اسلام کے مطابق تربیت کر سکیں اور گھر کا ماحول ویسا بنا سکیں۔ تو ویورز، امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے ہوں گی ہماری باتیں، مولا علی کا فرمان۔ تو ہمارے چینل حسینی کاروان ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔